اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، سامعین و ناظرین، عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمات اسلام کے سلسلہ وار نشستوں میں سے آج کی نشست میں ہم ایمان، اسلام اور احسان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ان تینوں کا بنیادی تصور اور ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، اس کے اوپر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ سامعین، ایمان کا موضوع عقائد ہیں اور اسلام کا موضوع مسلمانوں کے اعمال و افعال ہیں، جن کے علم کو اصطلاحاً علم الفقہ کہتے ہیں۔ اسی طرح احسان کا موضوع ایمان کی باطنی اور روحانی کیفیات کا حصول ہے، اور اس سے بحث کرنے والے علم کو علم الطریقت یا علم التصوف کہا جاتا ہے۔ یہ سب علوم ایک ہی سرچشمہ اور ایک ہی مرکز و محور سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے کے بغیر ادھورا ہے۔ چنانچہ ایمان کے بغیر اسلام ناتمام ہے، اور بغیر اسلام ایمان کی تکمیل ناممکن ہے، جبکہ احسان کے بغیر ایمان اور اسلام دونوں ناقص رہ جاتے ہیں۔ بالفاظ دیگر، کوئی شخص نہ اسلام کی محض ظاہری تعلیمات پر عمل کر کے بحیثیت مومن درجہ کمال کو پہنچ سکتا ہے، اور نہ ہی محض باطنی اور روحانی لذات کا طالب بن کر درجہ کمال کو پا سکتا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ ایک طرف ایمان کے تقاضے پورے ہوتے رہیں، اور دوسری طرف اسلام کے بنیادی اصولوں پر بھی عمل میں سستی اور کاہلی واقع نہ ہونے پائے، بلکہ ایمان و اسلام کی دونوں قوتوں کے ساتھ ساتھ روحانی کمال کی منزل احسان کو بھی حاصل کیا جائے۔ یہ ہے درجہ کمال، یہ ہے مومن کی اصل معراج۔ امام مالک علیہ الرحمہ ان دونوں کو یکجا کرنے کی اہمیت کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، مرقات المصابی جلد 1 صفحہ نمبر 313، کہ جس شخص نے فقہ یعنی محض ظاہر اسلام کو تھام لیا اور تصوف و روحانیت کو چھوڑ دیا، وہ بلا شبہ فاسق و فاجر ہوا، اور جس نے فقہ کے تمام تقاضوں کو نظر انداز کر دیا مگر طریقت و تصوف کو اپنائے رکھا، ایسا شخص بھی بلا شبہ زندیق ہوا۔ حق اور کمال مطلوب کو وہی پہنچ سکتا ہے جس نے دونوں کو جمع کیا، یعنی اس کے ایک ہاتھ میں راہ شریعت کا چراغ ہو اور دوسرے میں طریقت و روحانیت کا۔ وہ ظاہر شریعت یعنی فقہ سے ظاہری دنیا میں، اور باطن شریعت یعنی طریقت سے باطنی دنیا میں اجالا کر رہا ہو۔ اسی تصور کو شیخ ابو طالب مکی کچھ یوں بیان کرتے ہیں، مرقات المصابی جلد 1 صفحہ نمبر 313، شریعت و طریقت یعنی فقہ اور تصوف دو حقیقی علوم ہیں، ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتا،
ان کی مثال اسلام اور ایمان کے باہمی تعلق کی ہے، وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، جیسے وہ ایک دوسرے سے جسم اور دل کے تعلق کی طرح مربوط ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک بھی دوسرے سے علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایمان، اسلام اور احسان ہی اصل میں دین حق کے اجزاء ہے، اور انہی کے یکجا یعنی جمع ہونے سے اسلامی تعلیمات مکمل ہوتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں اسلام کا مادہ اشتقاق سین لام میم سالمہ ہے۔ اس کی لغوی معنی پچھلے لیکچر میں ہم بیان کر چکے ہیں، یعنی بچنا، محفوظ رہنے یا پھر مصالحت اور امن و سلامتی کے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اس کی لغوی معنی کے لحاظ سے ارشاد ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان کے مال اور عزت محفوظ رہیں۔ لفظ اسلام کے لغت میں 4 مفاہیم ہے۔ پہلا مفہوم خود امن و سکون پانا اور دوسروں کو امن و سلامتی مہیا کرنا۔ دوسرا مفہوم ماننا، جھکنا، خود سپردگی اور اطاعت اختیار کرنا۔ تیسرا مفہوم ہے صلح اور آشتی کا پایا جانا۔ صلح کے لیے سلمن اور سلمن کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ لفظ اسلام میں پائے جانے والی جو چوتھا مفہوم ہے، اس کے اوپر عموماً بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔ عربی میں اونچے درخت کو سلام کہا جاتا ہے اور سیڑھی کو سلم کہا جاتا ہے۔ درخت اور سیڑھی اپنی اونچائی کی وجہ سے لوگوں کی دسترس سے باہر ہوتے ہیں، لہذا اس لغوی بحث اور اس لغوی اعتبار سے اسلام کے لفظی معنی میں بلندی اور عظمت کا مفہوم شامل ہے۔ ظاہر ہے کہ اسلام سے زیادہ عظمت کسی اور مذہب کے حصے میں نہیں آئی۔ اس اعتبار سے اسلام، ایمان اور احسان، ان تینوں کا جو آپس میں مربوط تعلق ہے اور تینوں کا آپس میں یکجا ہونا جب کوئی مومن اختیار کر لیتا ہے تو اس شخص کو بھی اللہ رب العزت بلندی اور عظمت عطا فرما دیتا ہے۔